صدائے درد۔ اس میں اقبال اپنی اس پریشانی کو بیان کر رہے ہیں جو معاشرے کی خرابیوں کی وجہ سے ان کے دل میں پائی جا رہی ہے۔ جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے، ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے۔ سرزمیں اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے، وصل کیسا یاں تو ایک قرب فراق انگیز ہے۔ بدلے یک رنگی کے یہ نا آشنائی ہے غضب، ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب۔ جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں، اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں۔ لذت قرب حقیقی پر مٹا جاتا ہوں میں، اختلاط موجہ و ساحل سے گھبراتا ہوں میں۔ دانہ خرمن نما ہے شاعر موجز بیاں، ہونا خرمن ہی تو اس دانے کی ہستی پھر کہاں۔ حسن ہو کیا خود نما جب کوئی مائل ہی نہ ہو، شمع کو جلنے سے کیا مطلب جو محفل ہی نہ ہو۔ ذوق گویائی خاموشی سے بدلتا کیوں نہیں، میرے آئینے سے یہ جوہر نکلتا کیوں نہیں۔ کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ اقبال اس نظم کے اندر اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہیں جو وہ معاشرے کی مختلف برائیوں کو دیکھنے کے بعد محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جل رہا ہوں اور مجھے کسی طرح بھی چین نہیں ملتا، اے گنگا دریا کے پانی تم مجھے ڈبو دے کہ شاید اسی طرح ہی میری بے چینی کی آگ بجھ جائے اور مجھے سکون آ جائے۔ میری بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ میرے وطن میں انتہا کی بے اتفاقی اور نفرت پھیل رہی ہے، کوئی کسی سے ملنا تک پسند نہیں کرتا، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، گویا قربتیں دوریوں میں بدلتی جا رہی ہیں۔ لوگ ظاہراً ایک دوسرے کے قریب لگ رہے ہیں مگر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک ہی وطن میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، ان کو تو ایک ہونا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی طاقت اور اخوت کو داؤ پر لگا دینا چاہیے۔ پھر جس باغ کے پھولوں کو اخوت کی ہوا نے چھوا ہی نہ ہو تو اس باغ میں گیت الاپنے سے کیا لطف ہوگا۔ لہریں کنارے کو توڑنے کی غرض سے اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں، جبکہ کنارہ ان کے سامنے دیوار بن جاتا ہے اور ان کو روکتا ہے۔ لہر اور کنارے کا یہ میل جول کسی بھی طرح کام کا نہیں ہے اور لا حاصل ہے۔ ہمیں تو ایسے میل جول کی ضرورت ہے جو ہمیں محبت کے رنگ میں رنگ دے اور یہی رنگ ہماری شناخت ہو، اور یہ افراتفری، بے چینی، کھچاؤ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے دل میں خوف اور غصہ ہماری تباہی تو ہو سکتا ہے، ہماری بقا اور اچھائی کی دلیل کبھی نہیں بن سکتا۔ جس شاعر کو قدرت نے اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہو اور اسے زبان و بیان پر قدرت عطا کی ہو اور اس کا کلام معجزاتی معلوم ہو، وہ ایسا دانا ہوتا ہے جس سے کھلیان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کھلیان ہی موجود نہ ہو تو دانے بیچارے کا وجود کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ جب کوئی حسن کو دیکھنے والا ہی موجود نہ ہو تو حسن کیسے نمایاں ہو اور کیسے اپنی رعنائیوں اور دلکشی کو ظاہر کرے؟ جیسے اگر محفل ہی نہ ہو تو بیچاری شمع کس کے لیے جلے اور کسے اپنی روشنی مہیا کرے؟ اس میں اقبال اپنے ارد گرد کی بے حسی اور معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے شعر کہنے سے کیا فائدہ، اور بجائے شعر کہنے کہ میں خاموش کیوں نہیں ہو جاتا اور میرا آئینہ آب و تاب سے محروم کیوں نہیں ہو جاتا، کہ میرے شعر کس کے کام آئیں گے جب کوئی سننے والا اور سمجھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ یہ فن پارے اپنے اثرات کس پر مرتب کریں گے؟ یعنی وہ آئینہ جس کی چمک دمک میرے ذوق کی بدولت ہے، وہ چمک دمک کو دیکھنے والا اور اس سے مستفید ہونے والوں کے فقدان اور بے حسی کا احساس ہے اقبال کو، اور وہ اس وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کے کلام میں قدرت نے بھرپور اثر رکھ دیا ہو اور کلام اپنی خوبصورتی اور اثرات کے حوالے سے بھی متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو، ظاہر ہے کائنات کی کوئی بھی شے اپنی موجودگی اور اپنی صلاحیتوں کا ادراک تب ہی کر سکتی ہے جب اس کو سمجھنے والا
دیکھنے والا اور اس کو سراہنے والا کوئی اس کے مد مقابل موجود ہوتا ہے۔